السلام علیکم ناظرین، قریب قیامت کا ایک ایسا فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا ہے۔ اس فتنے کا ذکر صحابہ کرام کی مجلس میں شروع ہو جاتا تو صحابہ کرام زوروں کی طرح رونا شروع کر دیتے اور اس فتنے سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس دنیا کے سب سے بڑے فتنے کی، یعنی دجال کی، کہ دجال کون ہے، دجال کی حقیقت کیا ہے، دجال کی پیدائش کب ہوئی اور دجال کے ماں باپ کون ہیں، اور کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دجال موجود تھا، دجال اس وقت کہاں ہے اور دنیا میں کب ظاہر ہوگا۔ ناظرین، اس سب سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے، لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور نجم سے دابینش کے ساتھ، آئیے ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب کہ دجال اس دنیا میں ظاہر نہ ہو جائے۔ دجال کی ظاہری نشانی اور شکل و صورت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال چھوٹے قد کا ہوگا، وہ بدصورت ہوگا، وہ ایک آنکھ سے اندھا ہوگا اور اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے اور اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا، اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی، اور دجال کی سب سے بڑی واضح نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق لوگ اسے نہ پڑھ سکیں گے۔ ناظرین، دجال اس دنیا میں جب آئے گا لوگوں کے سامنے پرہیزگار بن کر رہے گا تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کی پیروی کریں، لیکن اندر سے وہ کافروں کی طرح ظالم ہوگا۔ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو پھر وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال بہت بڑی سواری پر سوار ہو کر پوری روح زمین پر گردش کرے گا، وہ سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی آنکھوں کا درمیانی فاصلہ 40 گز ہوگا۔ دجال کے پاس بے شمار طاقت اور مال و دولت کے خزانے ہوں گے، اس روح زمین کی زیادہ تر نہروں پر اس کا قبضہ ہوگا اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی پانی نہ پی سکے گا۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے طرح طرح کے شعادے بازیاں دکھائے گا، یہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، یہ زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ اس وقت دجال اپنے آپ کو خدا کہے گا، جو لوگ اس کے پیروکار بن جائیں گے ان کو یہ مالامال کر دے گا اور وہ لوگ عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، اور جو لوگ دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دیں گے تو یہ ان کو قتل کر دے گا۔ ناظرین، دجال بجلی کی بھی تیز رفتار سے اس زمین پر گردش کرے گا اور وہ دنیا کے ہر کونے میں جائے گا۔ اس وقت دنیا کے تمام کافر اور اسرائیلی لوگ اس کی حمایت کریں گے اور اس کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، لیکن جو سچا مسلمان ہوگا وہ اس کو پہچان لیں گے اور اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ دجال پوری زمین میں فتنہ اور فساد پھیلانے کے بعد مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوگا۔ جب یہ مکہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اس کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا جائے گا اور آخر کار مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر مدینہ منورہ کی طرف جائے گا۔ اس وقت مدینہ منورہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان فرشتہ مقرر ہوگا جو اس کو مدینہ منورہ میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اس وقت دجال مکہ اور مدینہ کے باہر کھڑے ہو کر ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس وقت مکہ اور مدینہ کے اندر جو بھی لوگ منافقین ہوں گے وہ اس کی آواز سن کر باہر نکل آئیں گے اور دجال کے گروہ میں شامل ہو جائیں گے۔ دجال 40 دن تک دنیا میں رہے گا اور آخر کا امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس وقت دجال کا لشکر دنیاوی اعتبار سے مسلمانوں سے زیادہ مضبوط اور زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس وقت مسلمان اور دجال کے گروہ کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ ہوگی۔ اس جنگ کے اندر دجال کے لشکر کو بہت بری طرح ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ڈرتے ہوئے فلسطین کی طرف بھاگے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا پیچھا کرتے ہوئے اسے مقام لوط پر پکڑ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے دجال کو قتل کر دیں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں دجال کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں۔ دجال کی پیدائش کے متعلق مختلف روایات ملتی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی بات ہے، جب مسلمان مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، انہی دنوں میں مدینہ کے اندر ایک یہودی عورت نے ایک بچے کو جنم دیا جو کہ پیدائشی کانا تھا۔ پیدائش کے اعتبار سے یہ بچہ بہت عجیب و غریب تھا۔ بچپن کے اندر یہ بچہ مدینے کے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا اور آہستہ آہستہ یہ بچہ مدینے کے اندر مشہور ہونے لگا اور مدینے کے اندر اس نے اپنے آپ پر وحی آنے کا دعویٰ کر دیا اور یہ بچہ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب اور پراسرار باتیں کرنے لگا۔ جب اس کی ماں کو یہ علم ہوا تو اس کی ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے بیٹے کا سارا حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا، اور اس کی ماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزارش کرنے لگی کہ آپ اس بچے کا معائنہ کریں، یہ کیا کر رہا ہے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صحابہ کرام کے ہمراہ اس بچے کا معائنہ کرنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں اس بچے کو انسانی بچے کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ اس بچے کا نام ابن سیاد تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اس وقت ابن سیاد بلوغت کے قریب تھا لیکن جوان نہیں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب گئے لیکن اس کو پتہ نہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کمر پر ایک ضرب لگائی اور ابن سیاد سے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ابن سیاد نے کہا آپ کی طرف دیکھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ پھر ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کو چھوڑ دی اور فرمایا کہ میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا میں سمندر پر عرش دیکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ابلیس کی ایک چال ہے۔ اس وقت ابن سیاد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میرے پاس سچی اور جھوٹی خبریں آتی ہیں۔ یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرا معاملہ الٹ ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے فرمایا کہ میں نے تیرے لیے ایک چھپانے والی چیز چھپائی ہے۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کے اندر ایک لفظ دخان سوچا تھا تو ابن سیاد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ آپ نے دل کے اندر جو چیز چھپائی ہے وہ آدخ ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذلیل ہو جا، تیری قدرت بڑھ نہیں سکتی۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے مجھے اجازت دے تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اگر یہ تو سچا ہے تو اسے قتل نہیں کر سکتا اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اسے قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ناظرین، مدینے کے لوگ ابن سیاد کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ بعض شیطان اس کے پاس آتے تھے اور اسے عرش الہی کی خبریں دیا کرتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد کے بارے میں سکونت اختیار کر لی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یہ وحی نہیں کی گئی کہ ابن سیاد کی حقیقت کیا ہے، جبکہ بعض لوگ ابن سیاد کو ہی دجال مانتے ہیں اور چند صحابہ کرام کا بھی یہی خیال تھا۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ابن سیاد کو دجال کہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ ہی اس بات کا اقرار کیا اور نہ ہی انکار کرتے تھے۔ ناظرین، ابن سیاد کے اندر وہ ساری نشانیاں تھیں جو بالکل دجال کی نشانیاں تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت صحابہ کرام اسے دجال کہتے تھے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ ابن سیاد وہی دجال ہے اور ایک دن دجال بن کے سامنے آئے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں دجال کے ماں باپ اور دجال کو جانتا ہوں۔ تو انہوں نے ابن سیاد سے کہا کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تو ہی دجال ہو؟ اس نے کہا مجھے دجال کہا گیا تو میں اس بات کو پسند کروں گا کہ میں دجال بنوں، میں دجال کو پسند کروں گا۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ابن سیاد دجال نہیں کیونکہ یہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ دجال حضرت سلیمان کے دور میں جنات اور انسانوں کے ملاپ سے پیدا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ کو قتل کر دیا گیا تھا اور دجال کو ایک جزیرے کے اندر قید کر دیا گیا تھا اور انسان اور جنات کے ملاپ سے پیدا ہونے والا یہ بچہ یعنی دجال آج بھی اسی جزیرے میں قید ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شیطان اس کو ہر بات کی خبر دیتے ہیں۔ دجال وہ فتنہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیدا فرمایا جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا اور دجال کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا گیا ہے۔ ناظرین، دجال قیامت کے قریب ظاہر ہوگا اور اس کی جو نشانیاں ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے مل جاتی ہے، لیکن یہ دجال کہاں ہے اور کہاں سے آیا، یہ کیسے پیدا ہوا، اس کے ماں باپ کون ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اس کا علم بس اللہ تعالیٰ کو ہے، اس بات کو تو بس اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ دجال کہاں ہے اور کیسے پیدا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو دجال کے فتنے سے بچائے رکھے اور ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا اور مرنا نصیب کرے، آمین۔